بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی بھی وقت مغرب کی اذان ہو جائے گی. جی کل 8:30 بجے تک میں نے ویٹ کیا اور منسٹر صاحب کو میں نے کہا 2 منٹ دے دیں, اس کو شامل کریں, جواب ملے گا. ان کا آپ کل بات کریں تو اب بھی بالکل ایج پہ ہوں, تو کوشش کروں گا اپنی بات کو کمپلیٹ کروں. کل کچھ سوالات رکھے تھے منسٹر صاحب کے سامنے, بجائے اس کے کہ وہ ان کے جوابات دیتے انہوں نے مزید سوالات کھڑے کر دیے. سوال یہ تھا کہ عمران خان صاحب جو کہ 1000 دن یعنی کہ 10 سینچریاں ان کی ہو گئی ہیں قید کے اندر, اور انہیں بنیادی صحت کی جو سہولیات ہیں وہ تک میسر نہیں, ان کی فیملی سے ملاقات بھی نہیں ہوتی, ڈاکٹرز تک رسائی بھی نہیں ہے, پرسنل ڈاکٹرز تک. یہاں ایک چیز ہمیں یاد کرنی چاہیے, یہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو نہ صرف ان کو مرضی کے ہاسپٹل بلکہ ان کے مرضی کے ڈاکٹر جن کا نام ڈاکٹر عدنان تھا وہ ان تک ایکسیس ہی نہیں, وہ ان کے ساتھ ہی ہوتے تھے ہر وقت, اور ساری ان کو سہولیات دی گئی. عمران خان صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے, انہوں نے ایک بیان بھی جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ, لیکن نواز شریف صاحب کو میں نے ایڈمنسٹریٹو سارے آرڈرز دے دیے ہیں ایڈمنسٹریشن کو کہ ان کو ہر ممکن جو ہے صحت کے حوالے سے ان کو جو ہے تمام تر سہولیات جو ہیں وہ دی جائیں. اور پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد آگے کیا ہوا, مکمل طور پہ ان کی مرضی کا علاج ہوا. نہ صرف یہ عمران خان تو خیر جیل میں اور رات کے اندھیرے میں ان کو لے جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا, اگلے دن بتاتے ہیں, فیملی کو بھی نہیں ملاقات کرواتے. نواز شریف صاحب کو تو ملک جیل کے اندر نہیں, شہر کے اندر نہیں, ملک کے اندر نہیں, ملک سے باہر انہوں نے جانا, مرضی سے جانا تھا, وہ بھی گئے اور وہاں پہ ان کا علاج ہوا اور اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ان کے تھے. دوسری چیز, یہ جو سارے آپ کو کیسز ہیں پتہ ہے سارے بوگس کیسز ہیں, 3 سینچریاں ہو گئی عمران خان صاحب پہ, 300 سے زیادہ سینچریاں ہیں. ڈیمانڈ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی, عمران خان صاحب, ان کے حوالے سے کہ ان کی مرضی کے ہاسپٹل شفا ہاسپٹل میں ان کا علاج کروایا جائے. ان کے پرسنل ڈاکٹرز ہیں عاصم یوسف اور فیصل سلطان, ان تک ان کو رسائی دی جائے, اور ان کی فیملی جو ہے ان سے, اور یہ عین قانون کے بھی مطابق ہے, جیل مینول کے بھی مطابق ہے, اور پھر کورٹ آرڈرز بھی اس کے موجود ہیں. دوسری چیز جو میں بات کرنا چاہتا تھا, آج جو غریب عوام کا حال ہے, پس گیا ہے, سارے لوگ پس گئے ہیں. ٹیکسز کا بوجھ اتنا ہے, پیٹرول پہ ٹیکس, ڈیزل پہ ٹیکس, ہر چیز پہ ٹیکس ہے. اور پھر ساتھ میں جب ہم عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں ابھی تھوڑی سی بڑی بھی نہیں ہوتی تو یہاں پر ہم آ کے اتنی قیمت بڑھا دیتے ہیں, اور اس میں بھی اتنی زیادہ لیوی شامل ہے, لوگوں کی پہنچ سے دسترس سے چیزیں باہر ہیں. اس طرح کبھی بھی اکانومی نہیں چل سکتی, کبھی بھی یہاں پیسہ نہیں, آپ نے تو ٹیکس ہی نہیں اکٹھا کیا, آپ پھر دوبارہ ٹیکس پورا نہیں اکٹھا کر سکے. کیا تھی بہتر اکنامک مینجمنٹ؟ کیوں گیا 6% پہ جی ڈی پی گروتھ جب عمران خان پرائم منسٹر, ڈسپائٹ کہ گلوبل کرائسس اس وقت بھی تھا کرونا کا, 6% پہ جی ڈی پی گروتھ تھی. کس طرح سے کہ امیر سے ٹیکس اکٹھا کر کے غریب پہ لگانا. بہتر اکنامک میں ہمیں اکنامک مینجمنٹ کی ضرورت ہے. اس وقت کوئی مینجمنٹ نہیں ہو رہی, اس وقت بس پیٹرول بڑھا دو, قیمتیں بڑھا دو, عوام پہ بوجھ ڈال دو. یہ کیا مینجمنٹ ہے؟ یہ کوئی مینجمنٹ نہیں. اصل میں کیا ہوا, جب $100 انٹرنیشنل مارکیٹ میں, اس وقت بھی کووڈ کی بات کرو, $100 پہ جب قیمت گئی, پاکستان میں پیٹرول $150 لیٹر تھا, ڈیزل $146 لیٹر تھا. آج $100 سے اوپر گئی قیمت, اور آپ دیکھیں $415. ڈالر کتنے کا تھا؟ 415. آپ اس ٹرمز میں بھی, ہاں اکثر لوگ کہتے ہیں جی ڈالر کتنے کا. اچھی بات ہے چیئرمین صاحب, آپ نے یہاں ٹاک شو شروع کیا ہے, آپ نے وہاں سے سوال کیا ہے, میں اپنا موقف دے رہا ہوں. آپ ڈالر ٹرمز میں بھی دیکھیں, ڈالر کو کنورٹ کریں روپیز میں, پھر بھی آپ دیکھیں یہ تو دگنا سے بھی زیادہ اضافہ ہے. یہ کوئی منطق نہیں ہے کہ اس وقت ڈالر کتنے کا تھا, اتنا فرق نہیں تھا. ڈالر پھر بھی مہنگا تھا, آج بھی ہے, اتنا فرق نہیں ہے. ایک سیکنڈ, اتنا فرق نہیں ہے ڈالر کا, لیکن پیٹرول کی قیمت کا فرق چیک کریں. لیکن آپ نے اگر قیمتیں بڑھانی اور عوام پہ بوجھ ہے تو آپ لیوی ختم کر دینا, آپ لیوی ختم کریں, عوام کو تھوڑا سا سانس تو لینے دیں. اب اس سے ہوتا کیا ہے, اس سے ہر چیز مہنگی ہوتی ہے. اس سے آٹا, دالیں, چینی, گھر کا سارے آپ کے بجلی کے بل, ہر چیز تو مہنگی ہوتی ہے, ہر چیز, ٹرانسپورٹ مہنگی, ساری چیزیں مہنگی, لوگوں کے کرائے بڑھ جاتے ہیں, ہر چیز ان کے اوپر بوجھ آتا ہے.
ایک بار پھر میں آپ کو بتا دوں، عالمی مارکیٹ میں جب $100 بیرل قیمت ہوئی 2022 میں، $100 سے زیادہ تھی، $106-160 پہ تھی، وہی قیمت آج ہے. اس وقت پیٹرول تھا پاکستان میں $150 لیٹر، ڈیزل تھا $146 لیٹر. آج جب اتنی ہی قیمت ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی، تو پاکستان میں جو ڈیزل ہے وہ 415 کا اور پیٹرول 415 کا. یہ بہت بڑا فرق ہے. آپ نے کہا کہ اس وقت ڈالر سستا تھا، اس وقت ڈالر سستا نہیں تھا، اتنا فرق نہیں تھا. میں اس سے آگے بات کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ وہ فرق اس وقت سے بہت کم ہے جو آج کی اور اس وقت کی قیمت ہے. اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ آپ لیوی ختم کریں، عوام کو ریلیف دینا ہے نا، عوام کو ریلیف دیں، اور آپ نے امیر سے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے اور غریب پہ لگانا ہے. یہاں سارا بوجھ غریب پہ ڈال دیا ہوا ہے. بہت مشکل ہے لوگوں کا گزارا، کچن نہیں چل رہا، تنخواہیں ہیں نہیں. پرائیویٹ سیکٹر آپ دیکھیں وہ کہاں سے تنخواہ بھی نہیں دیتے، 2-2 4-4 ماہ تنخواہیں بھی نہیں دے رہے. بیچارہ آدمی کیسے گزارا کرے گا؟ اور جو سرکاری ملازم ہیں وہ بھی پس کے رہ گئے ہیں، وہ بچوں کی فیسیں دیتے ہیں، وہ کیا کیا خرچے کرتے ہیں، اس طرف کوئی دھیان نہیں دیتا. عام آدمی سے تو بات کریں نا، پبلک میں تو ہم ہوتے ہیں، پبلک ہمیں بتاتی ہے ان کا گزارا نہیں ہوتا. سر پرائم منسٹر ہاؤس میں، پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے پبلک کا نہیں پتہ چلے گا. پہلے تو وہ میڈیا چلا جاتا تھا، لوگوں کے خیالات پہنچا دیتا تھا. اب ہم میڈیا سے بھی گزارش کریں گے کہ ایک بار پھر مائک لیں، لوگوں سے پوچھیں کہ یہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، ان پہ فرق کیا پڑا ہے؟ اس کا حل ہے. یہ نہیں ہے جی اب ابھی پھر سننے میں آیا ہے کہ اس تھرسڈے کو یا فرائیڈے کو دوبارہ وہ پیٹرول کی ایک اور بام شیل آنے والا ہے. اللہ خیر کرے. لیکن ابھی ہمیں پیٹرول کی قیمت کو فوری طور، میری بات سنیں، میں حل دے رہا ہوں. میں ایک عوام کی بات کر رہا ہوں، میں ایک حل کی طرف جا رہا ہوں. کیا حل ہے؟ ہمارے 3 سیکٹرز ہیں، ایگریکلچر، انڈسٹریز اور سروسز. فینومینل گروتھ رپورٹ ہوئی، یہ آپ سارے فگرز اٹھا، اور ان کی گورنمنٹ کے فگرز ہیں 2022 2021 2019. یہ ان کی گورنمنٹ کے فگرز جو 2022 میں جب ہماری گورنمنٹ گئی اس وقت جو رپورٹ آئی تھی اس کے اندر تھے. ہمارا ایف ڈی آئی اوپر تھا، ہمارا جی ڈی پی 6% پہ تھا، ہمارا اور جو چیزیں عوام کے لیے ساس، ہیلتھ کارڈ وغیرہ بہت سی چیزیں چل رہی تھی. اور خاص طور پہ ٹیکس کلیکشن یہاں پہ ہے جہاں پہ حل ہے. اس بار ان سے پوچھے ٹیکس انہوں نے کتنا کٹا، کیا آپ نے ٹارگیٹ کو اچیو کیا؟ بالکل بھی نہیں کیا، نہیں کرتے. حل یہ ہے کہ آپ نے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے. آپ جو بیچارے ٹیکس دے رہے ہیں لوگ، تنخواہ دار طبقہ، آپ اس پہ اور ٹیکس ڈال دیتے. یہ کبھی مسئلے کا حل نہیں ہے جب تک ٹیکس نیٹ نہیں بڑھیں گے. باتیں بہت ہوتی ہیں ہم ٹیکس نیٹ بڑھا رہے ہیں، ٹیکس نیٹ بڑھتا نہیں ہے. امیر سے ٹیکس لینا ہے، غریب کو دینا ہے. یہ اور فی الفور ہم مطالبہ کرتے ہیں یہاں سے کہ پیٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت کم کی جائے. یہ کہیں کسی طور پہ جسٹیفائی نہیں. لیوی ختم کر دیں، قیمت نیچے آ جائے گی. یہ فی الحال گزارا کرنا پڑے گا، عوام کو ریلیف دینا پڑے گا، ورنہ اس وقت غریب آدمی کا بہت برا حال ہے. شکریہ. تھینک یو.